جس حرف پر بھی دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں، دو پیش آ جائیں یا پھر نون ساکن آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے اور اس کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا، گناہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ پھر سنیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے اور جب ان چاروں میں سے کوئی ایک موجود ہے اس کے بعد جو حرف ہے وہ ان 6 میں سے کوئی ایک ہو تو پھر اس کے بعد وہاں پر نون ساکن یا پھر دو 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 پیش میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اظہار کا۔ جب اظہار کا قاعدہ لگے گا تو پھر گناہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اکفا کا قاعدہ۔ اکفا کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا پوشیدہ کرنا، تو اور بھی معنی تھا چھپانا، ایک ہی معنی دونوں۔ اکفا کا معنی پوشیدہ کرنا یا پھر چھپانا۔ اب اس کا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب نون ساکن آ جائے، دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے اور اس کے بعد جیسے یہ تھا کہ ان 6 میں سے کوئی آ جائے گا تو اظہار ہوگا، اسی طرح اس کا بھی یہ قاعدہ، ان چاروں میں سے کوئی ایک آ جائے، ان 6 میں سے کوئی بھی نہ ہو بلکہ حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے، یہاں پر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کون سا قاعدہ لگے گا؟ اکفا کا۔ تو اس میں گناہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب حروف اکفا کون کون سے ہیں وہ لکھ دیتا ہوں۔ حروف اکفا 15 ہیں، جو حروف حلقی تھے وہ 6 تھے، حروف اکفا 15 ہیں۔ حروف اکفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ جب نون ساکن آ جائے یا دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی ان کے بعد آ جائے گا تو وہاں پر اکفا کا قاعدہ لگے گا، تو وہاں پر گناہ کر کے پڑھیں گے اور آواز کو چھپا کر گناہ کرنا ہے، یعنی من تابعہ اس طرح گناہ کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا من تابعہ نہیں، آواز کو چھپانا ہے۔ اکفا کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ من تابعہ۔ اب اس کی مثال دیکھیں، دیکھا ان چاروں میں سے کون سا ہی بات، ایک بات ہم نے دیکھنی ہے ان چاروں میں سے کوئی آئی ہے یہاں پر اس لفظ میں، تو ہم نے دیکھا ان چاروں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نون ساکن ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو حرف ہے تا، وہ ان حروف میں ہے، حروف حلقی میں، تو وہ حروف حلقی میں نہیں ہے، تو یہاں پر اظہار کا جو قاعدہ ہے وہ نہیں لگ رہا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ جو حروف اکفا 15 لکھے ہیں کہیں ان میں تو نہیں ہے، تو جب ہم نے ان میں دیکھا تو نمبر 1 پہ فرسٹ سب سے پہلے تا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا، اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس میں گناہ کر کے پڑھیں گے آواز کو چھپا کر، من تابعہ۔ ہم نے پھر دیکھا کہ یہاں پر نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد سا، سا کو ہم نے دیکھا ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے بلکہ یہاں حروف اکفا میں ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اکفا کا، گناہ کر کے پڑھیں گے آواز کو چھپا کے، من ثمرات، من ثمرات۔ اظہار کی اور اکفا کی جو کہ پہلے ہم نے سبق پڑھا ہوا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ادغام کا۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے، ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ ادغام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اس کے جو حروف ہیں نا ادغام کے، جیسے اظہار کے حروف کا نام کیا تھا؟ حروف حلقی۔ اکفا کے حروف کا نام کیا تھا؟ حروف اکفا۔ ادغام کی قاعدے کے حروف کا نام ہے حروف یرملون۔ ادغام ہے یرملون۔ اس میں سے میں ہر ایک حرف کو جب جدا کروں گا تو وہی حروف یرملون بن جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو میں اس طرح لکھ دیتا ہوں، یعنی جو حروف یرملون لفظ ہے اسی کے اندر حروف لکھے ہوئے ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔
अब नून साकिन आ जाए या दो जबर आ जाए या दो जेर आ जाए या दो पेश आ जाए, इनमें से कोई एक भी आ जाए, उसके बाद या आ जाए, रा आ जाए, मीम आ जाए, वाव आ जाए, लाम आ जाए, नून आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? इदगाम होगा। अब इदगाम का माना क्या मैंने बताया? मिलाना। तो फिर क्या करेंगे? नून साकिन को अगर या आया तो या में मिला देंगे, अगर रा आया तो रा में मिला देंगे, मीम आया मीम में मिला देंगे, लाम आया लाम में, वाव आया तो वाव में, नून आया तो नून में। इनमें से कोई भी आएगा ना, नून साकिन के बाद, दो जबर के बाद, दो जेर के बाद, दो पेश के बाद, तो इसको हम इनके साथ मिला देंगे। अब यहां पर इदगाम सब में होगा, याद रखना है। जो है ना नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो ये मिल जाएंगे आपस में, इदगाम सब में होगा। इदगाम 6 के 6 में ही होगा, लेकिन जो गुन्ना है वो 4 में होगा। 4 में गुन्ना होगा और 2 में गुन्ना नहीं होगा। जिन 4 में गुन्ना होगा वो कौन से हैं? या मीम वाव नून, यमून। और जिन 2 में गुन्ना नहीं होगा वो कौन से हैं? लाम और रा। इदगाम 6 के 6 में होगा, या आजे, रा, मीम, लाम, वाव, नून, कोई भी आजे नून साकिन या तनवीन के बाद, तो इदगाम 6 के 6 में होगा, ये मिल जाएंगे। लेकिन गुन्ना सिर्फ 4 में होगा, या मीम वाव नून में होगा, और लाम और रा में गुन्ना नहीं होगा, गुन्ना नहीं होगा। अब इसकी मिसाल देखें। मिसाल के तौर पे आ गया हमारे पास नून साकिन आ गया, एक बात आ गई तो हमने देखा कि नून साकिन आ गया। उसके बाद हमने देखना है हर्फ कौन सा है। अब आप ये देखें कि यहां पर नून साकिन आ गया, इन चारों में से मैंने बताया कोई भी एक आ जाए, तो इन चारों में से आ गया नून साकिन। उसके बाद जो हमने हर्फ देखा ना, उस हर्फ को देखकर पता चलता है कि कायदा कौन सा लग रहा है। नून साकिन के बाद हमने देखा कि या है। सबसे पहले हमने देखा या इजहार के कायदे में रुफे हल्की में, हमजा हा इन हा गाइन खा, या यहां पर नहीं है तो इकफा का कायदा, इजहार का कायदा नहीं हो रहा। उसके बाद हमने देखा इकफा में ता सा जीम दाल जा जा सिन शिन सा, यहां पर भी कहीं पर भी या नहीं है तो इकफा का कायदा भी नहीं हो रहा। उसके बाद हमने देखा इदगाम के कायदे में, इदगाम के कितने रूफ थे? 6, या मीम वाव नून और लाम और रब। तो हमने देखा नंबर 1 पे या लिखा हुआ है, तो यहां पर नून साकिन में कौन सा कायदा लग रहा है? इदगाम का। और इदगाम का माना क्या था? मिलाना। तो हम क्या करेंगे? नून साकिन को या में मिला देंगे, हुरूफे यरमलून में मिलाना है। नून साकिन को किस में मिलाना है? हुरूफे यरमलून में। तो अब ये नून साकिन आ गया, तो इसके बाद कौन सा हर्फ आया? या। तो हम नून साकिन को किस में मिला देंगे? या में। अब या में कैसे मिलेगा? ये लफ्ज दिखने में क्या लिखा हुआ है? मन या, मन या, मन या। तो जब इदगाम होगा तो फिर ये क्या पढ़ा जाएगा? मैया, मैया। नून की आवाज फिर हाइड हो जाएगी, चुप जाएगी, मन या से बन जाएगा मैया। और इसके बाद हमने पढ़ा कि या मीम वाओ और नून में गुन्ना भी होता है, तो अब हम या में गुन्ना करके भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे मन या से बन जाएगा मैया, इदगाम होगा ना, मन या से बन गया मैया। तो जब गुन्ना करेंगे मैयकूलू, मैयकूलू। और उसके अलावा काफ को मोटा पढ़ना, यहां पर वाव मद्दा हो रहा है, और या मुशद्दद जरा रुक के पढ़ेंगे मैयकूलू। गुन्ना एक अलिफ जितना होगा, और इसमें गुन्ना आवाज को पोशीदा करके नहीं पढ़ना, मैयकूलू। इसी तरह आप देखें फिर नून साकिन आ गया, उसके बाद वाव आ गया। तो हमने देखा वाव ना इजहार में ना इकफा में, दोनों कायदे नहीं हो रहे। फिर क्या देखा? इदगाम के कायदे में देखा तो या मीम, तीसरे नंबर पर वाव यहां पर लिखी हुई है। तो यहां पर नून साकिन में कौन सा कायदा लग रहा है? इदगाम का। इदगाम का माना क्या? मिलाना। तो नून साकिन को हम वाव के साथ मिला देंगे, मिन वा से बन जाएगा मिम वा। तो हमने पढ़ा कि वाव में गुन्ना करके भी पढ़ते हैं, तो मिन वा से बना मिम वा। तो जब गुन्ना किया तो मिम वाली यिन, मिम वाली यिन, मिम वाली यिन।
اس کے بعد دیکھیں پھر یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا نون آ گیا، الف اور لام تو پڑھے نہیں نہ جائیں گے، الف اور لام، تو نون ہم نے دیکھا نہ اظہار میں ہے نہ اکفا میں ہے، تو ادغام کے قاعدے میں دیکھا تو نون موجود ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام کا، تو نون کو نون سے ملا دیں گے، من نا سے بن جائے گا من نا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون میں گنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو من نا سے بنا من نا، تو جب گنہ کیا من نارن، من نارن، نون کو لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے لمبا کر رہے ہیں، من نارن۔ اسی طرح میم کی مثال بھی دیکھیں، یہ نون ساکن آ گیا، اس کے بعد میم آ گئی، تو نون ساکن کے بعد میم جب نہ اس میں اظہار میں نہ اکفا میں بلکہ ادغام کے قاعدے میں ہے، تو یہاں پر من ما سے بن جائے گا مما، من ما سے مما، تو میم جو ہے اس میں گنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ من ما سے بن جائے گا مما، پھر جب گنہ کر کے پڑھیں گے تو مم مشہدن، مم مشہدن۔ اب بات آئی لام کی اور را کی، سب سے پہلے لام کی مثال دیکھیں، ہمارے پاس ان چاروں میں سے ایک بات پائے گی نون ساکن، اس کے بعد ہم نے دیکھا لام، لام ہم نے اظہار میں دیکھا نہیں، اکفا میں دیکھا نہیں، دونوں قاعدے نہیں ہو رہے، پھر اس کے بعد ہم نے ادغام میں دیکھا تو یا میم واو نون لام اس میں موجود ہے، تو یہاں پر نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام کا، تو ادغام کا معنی کیا؟ ملانا، تو یہ من لا سے کیا بن جائے گا؟ ملا، من لا سے بن جائے گا ملا، تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ لام اور را میں گنہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا لام یہاں پر آ گیا تو نون ساکن میں گنہ نہیں ہوگا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ من لدنہ، اب یہاں پر نون ساکن میں گنہ نہیں ہوگا، من لدنہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مشدد ہے تو اس کو تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے، من لدنہ، من لدنہ، اور اس کے بعد ایک اور قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے، یہ نون ساکن آ گیا، یہ یہاں پر نون ساکن آ گیا، یہی والی چیز جو یہاں پر ہے، اس کے بعد آ گیا ہا، تو نون ساکن کے بعد آ گیا ہا، تو ہا حروف حلقی میں ہے، تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی گنہ نہیں ہوا، من لدنہ، یعنی دو نون ساکن آ گیا نا، پہلے نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام کا، لیکن گنہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا لام اور را میں گنہ نہیں ہوتا، دوسرے نون ساکن میں گنہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اظہار میں گنہ کر کے نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلے ہمیں حروف ہی یاد ہونے چاہیے، اور اس کے بعد آسان سی بات گنہ ہوگا یا نہیں وہ تو آسان سی بات ہے، سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہمیں حروف ہی یاد ہونے چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا جو ایک حرف ایک قاعدے میں آ جائے گا وہ دوسرے قاعدے میں نہیں آئے گا، جو حروف حلقی ہیں وہ اکفا میں نہیں آئیں گے، یعنی 6 یہ ہیں، 15 یہ ہیں، 21 ہو گئے، اور 6 یہ ہیں، یہ ٹوٹل ہمارے پاس 27 حروف آ گئے ہیں، 15 اور 6 21 اور 6 27۔ اس کے بعد اب را کی مثال دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ البقرہ پہلا پارہ، اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم، اب یہ دیکھیں نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد ایک دیکھا ہم نے را ہے، را نہ اظہار کے قاعدے میں نہ اکفا کے، دونوں قاعدے نہیں لگیں گے، اس کے بعد ہم نے ادغام کے قاعدے میں دیکھا تو یہ را لکھا ہوا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گیا، تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام کا، ادغام کا معنی کیا؟ ملانا، تو یہ من را سے بن جائے گا مر را، من را سے بن جائے گا مر را۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ را میں گنہ کر کے نہیں پڑھتے، تو لہذا یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، مر ربہم، مر ربہم، مر ربہم،